بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کی ان مجلسوں میں آپ کا استقبال ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بر الوالدین کے عنوان پر کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ ساری باتیں ہمارے اسی سے متعلق ہیں۔ جب اچھے اخلاق کی بات آتی ہے تو ان میں سب سے مقدم بر الوالدین کی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ آپ کے میرے اچھے معاملے، اچھے برتاؤ کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، میرے اپنے ماں باپ ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور اسی طرح اخلاق میں سے بدترین اخلاق ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہے، جس کو کہا گیا عقوق الوالدین۔ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، عقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک۔ آگے ان مجلسوں میں ہم اسی کے تعلق سے کچھ حدیثیں سنیں گے۔ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بدگوئی کرنا، یعنی غلط لہجے سے بات کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری حدیثوں میں اس سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی تعلیمات دی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اپنے باپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ 3 مرتبہ یہی بات کہتے رہے، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور فرمائیے، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی اور کو ساجھیدار سمجھنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وجلس وکان متکئا، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر کہا الا وقول الزور، الا وقول الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا، کسی بھی معاملے میں جھوٹی گواہی دینا۔ فما زال یکررها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے رہے، 1 بار 2 بار 3 بار۔ ہم نے کہا لیتہ سکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش خاموش ہو جاتے، بس کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا تو کہا الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ساجھیدار سمجھنا۔ دوسرا گناہ قتل النفس، کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ تیسرا گناہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ پھر کہا قول الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا، کسی بھی معاملے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، خامخواہ کی کہنا، یعنی اندیکھی انسنی کہنا تاکہ لوگوں میں شہرت حاصل کرے، قول الزور۔ اور اللہ کے نبی سے فرمایا شہادت الزور، جیسے اور ایک روایت میں آیا ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر، بڑے بڑے گناہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ
نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی بے گناہ کو قتل کرنا، والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا بلا ضرورت کسی بھی معاملے میں خواہ مخواہ کی جھوٹی قسم کھانا، یہ احادیث ہیں جو حقوق الوالدین کی مذمت میں آئے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ عقوق عق کے معنی ہیں کاٹنے کے ہیں، کاٹنے کے ہیں، جو اصل میں الشق والقطع یعنی کسی بھی چیز کو کاٹنا، اور وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لیتی ہے۔ ان کا تعلق تو یہ ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں اپنے قول سے اور اپنے عمل سے، اس کے بدلے میں وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اصل میں حقوق الوالدین، العقوق یہ لفظ بالکل ویسے ہی ذو معانی ہے، بہت سارے معنی اس میں ہیں، جیسے البر میں بہت سارے معنی ہیں۔ بر الوالدین ہم کہیں گے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، کسی بھی طریقے سے آپ اور ہم اچھا سلوک کریں، گفتار میں، کردار میں، اعمال میں، سلوک میں، بالکل ایسے ہی حقوق ہے۔ آپ ماں باپ کے ساتھ کیسے بھی کسی بھی انداز میں بدسلوکی کریں، اچھا کھلائیں تو بات کرنے کا لہجہ اچھا نہ ہو، بات کرنے کا لہجہ اچھا نہ ہو تو سلوک برا ہو۔ تو جس طرح بر کا لفظ احسان کے سارے معانی کو مشتمل ہے، ویسے ہی حقوق کا لفظ سارے بری حرکتوں، برے باتوں پر مشتمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ اولاد کرتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ بر اور حقوق، بر الوالدین اور حقوق الوالدین کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا البر، بر الوالدین کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم طاقت رکھتے ہو، جس چیز کے تم مالک ہو، وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، یہ بر الوالدین ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے۔ وَأَن، اور تم ماں باپ کی اطاعت کرو جس بات کا تمہیں وہ حکم دیں، جب تک وہ تمہیں معصیت کا حکم نہ دیں، گناہ کا حکم نہ دیں، تب تمہیں اپنے ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ العقوق، عقوق کا معنی ہے کہ تم ماں باپ کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرو اور نرم لہجے میں بات نہ کرو، تو یہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، عقوق اس میں بہت سارے معنی ہیں، اور یہ بالکل آدمی کی حیثیت کے حساب سے، جیسے بر الوالدین ہیں، بر الوالدین یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں جتنا تمہارے سے ہو سکے۔ یہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے والی بات ہے، کوئی اپنی ماں کو اچھا دیکھتا ہے تو کوئی اس سے اچھا دیکھے، یہ بر الوالدین ہے۔ عقوق الوالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی گئی کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو، اپنے قول میں، فعل میں اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ ماں باپ تمہارے ہیں تو تمہارے وجود کا سبب اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو ان کے ساتھ ایسی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اور حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بہت بڑا ماں باپ کی ان نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے، اور بہت عظیم گناہ ہے، اور بہت بڑا جرم ہے، اور آدمی کی طبیعت میں اگر کمینگی ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو یہ چیز اس کی طبیعت کی کمینگی کی پتہ دیتی ہے کہ اس کے اخلاق بالکل اچھے نہیں ہیں۔ جیسے شیخ نے الفاظ استعمال کیا وَمِنْ أَعْظَمِ اللُّؤُمِ فِي الطِّبَاعِ، یعنی اس کی طبیعت ایک دم ایسی ہے کہ شریف زادوں کی طبیعت اس کی نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ رویہ اور یہ سلوک اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس کی طبیعت
شریف زادوں کی طبیعت نہیں ہے، شریف لوگوں کی طبیعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور بالکل ویسے ہی ماں باپ کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 جگہ جو بھی ذکر کیا، سورۃ الاسراء اور اس کے بعد سورۃ لقمان، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی۔ ایک بات اور بھی ہم آپ کو بتا دیں، والدین کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دادا ہوں، چاہے وہ دادیاں ہوں۔ اسی طرح تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے، اس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو حرام قرار دیا۔ ومنع وہات وکرہ لکم ثلاثا وقیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی لیے کہا گیا کہ بعض چیزیں تمہارے لیے ناپسند کی گئیں کہ بس ایسے لوگ ایسے بولتے ہیں، ایسے کہا جاتا ہے، لوگوں کی باتوں کو نقل کرنا، زیادہ سوال کرنا اور مال کو بلا ضرورت ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں پسند نہیں۔ آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ العقوق کے معنی ہیں آدمی کا تعلق کاٹ لینا۔ اس حدیث میں زیادہ ماں کی بات کہی گئی۔ ماں کا ذکر اس لیے پہلے اس لیے کہا گیا کہ ماں کے ساتھ زیادہ ہمیشہ نافرمانی کی جاتی ہے، ماں کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، اور ماں نافرمانی اور بچوں کی بے توجہی کا زیادہ شکار ہوتی ہے، اسی لیے ماں کا ذکر اس میں کیا گیا۔ اور اس لیے بھی کہ ماں کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ ماں باپ کے ظلم و ستم کا زیادہ شکار ہوتی ہے۔ ایسی اولاد جو اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہ ہو، ماں کی قدر و قیمت نہ سمجھتی ہوں، وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتی ہے، خاص کر ماں کے لیے۔ اور ماں کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ ماں زیادہ مستحق ہے باپ کے مقابلے میں اچھا سلوک کرنے کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ان کی طرف نہیں دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ کئی مراحل ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اس میں پہلا جس کا ذکر کیا گیا، العاق لوالدیہ، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ان کو نہیں ملے گی۔ والمرأة المترجلہ، اسی طرح وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، اپنے شکل میں، لباس میں، اپنے گفتگو میں، اپنے حرکتوں میں، اور اسی طرح والدیوث، اسی طرح وہ بے غیرت آدمی جس کو غیرت نہیں ہے کہ اس کی عورت کیسے ہے، کہاں گھوم رہی ہے، کیسے لوگوں سے اس کا اختلاط ہے، ایسے آدمی کی طرف، ایسے آدمی کو کہا دیوث ہے۔ دیوث ہے جو بے پردہ اپنی بیوی کو مجمع میں گھما لیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، کہا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ کہا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں سے وہ ہے العاق لوالدیہ، وہ آدمی جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے،
المدمن علی الخمر، اور وہ الخمر وہ آدمی جو شراب کی نشے میں بس لت پت اور شراب کی نشے میں بالکل پڑا ہوا ہے اور اسے کسی بات کا احساس نہیں ہے، اور والمنان بما اعطا، تیسرا وہ آدمی جو لوگوں کو دے کر احسان جتاتا ہے۔ بہت سارے ہیں، کھانا کھلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ٹیسٹ کیسا ہے، مزہ کیسا ہے، بہتری کے لیے پوچھتا ہے تو اچھا ہے، اور احسان کہا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، خاص کر ان اولاد کے لیے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والے اہل الکبائر کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ لیکن ایک بات، اذا لم يستحلوا هذه المعاصی، بشرطے کہ وہ ان گناہوں کو حلال سمجھ کے نہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ والد کی بات مانی جائے، اطاعت کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور والد کے ساتھ خیر خواہی کیا جائے۔ اور جس نے باپ کی نہ اطاعت کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جس نے باپ کو غصہ دلایا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلایا۔ یہ بہت بڑی سخت وعید ہے، آدمی اپنے ماں باپ کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کوئی بات خاص سارے لوگوں سے چھپا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کہی ہو، خاص کر۔ تو ویسے ان کا سوچ تھی۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ما اسر النبی الی شیئا کتمہ الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص بات چھپا کر مجھے نہیں بتائی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپایا ہو۔ لیکن ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر، پھٹکار ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے، کسی کے نام سے، کسی اور کے نام سے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پر لعنت کی ہے جو ایسے آدمی کو پناہ دے جو بدعتی قسم کا ہو اور ایسا دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والا ہو، ایسے آدمی کو پناہ دی۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ایسے آدمی پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ماں باپ کو دھتکارتا ہے، پھٹکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ایسے آدمی پر جو زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے۔ زمین کے نشانات ہیں، ایک دوسرے سے ہتھیار لینے کے لیے اگر کوئی زمین کے نشانات کو بدل دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ العیاذ باللہ ماں باپ پر لعنت کرنا یہ اس بات کا سبب ہے کہ ماں باپ پر لعنت کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جو بہت بڑی نافرمانی ہے کہ آدمی ماں باپ پر لعنت کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ آدمی ایسے والدین پر کیسے لعنت کرے گا جنہوں نے اس کی تربیت میں، جنہوں نے اس کے پالنے میں، جنہوں نے اس کی صحت کا خیال رکھنے میں تکلیفیں اٹھائیں، اسے چھوٹے سے پال پوس کر بڑا کیا، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ پر لعنت کرے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے آدمی کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بہت شدید وعید ہے اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ کے لیے لعنت کرتا ہے۔ لعنت کے معنی ہیں، اللہ کی لعنت جب ہوتی ہے، الطرد والابعاد من رحمت اللہ عز وجل،
آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اس بڑے گناہ سے بچے۔ جہاں تک ماں باپ پر لعنت کرنے، ماں باپ کو گالی دینے کی بات آتی ہے، یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ دو اسباب سے ہو سکتا ہے، یا یہ کہ آدمی خود ہی سے العیاذ باللہ اولاد خود ہی سے ماں باپ پر لعنت کرے، ماں باپ کو گالی دے العیاذ باللہ، یا یہ کہ ماں باپ پر گالی دینے لعنت کرنے کا سبب خود بچے بن جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو لعنت کرے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو سارے صحابہ پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بچے اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے خیال میں آنے والی بات نہیں تھی، یہ اس کا تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی اور آدمی کے باپ کو گالی دے تو پھر وہ اپنے اس کے باپ کو گالی دے، یہ اس کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے، تو اس کے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب یہ خود بنا کہ اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے اس کے ماں باپ کو گالی دی۔ اگر یہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو یہ سبب نہ بنتا کہ اس کے اپنے ماں باپ کو گالی لگی یا لعنت ہو۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو خود سبب بنے کہ اس کے ماں باپ اس کی طرف سے لعن اور گالی کے مستحق ہو جائیں۔ انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں اگلی مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کر کے، دعائیں کر کے جنت والوں میں سے ہم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھے اور آپ کو دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔